बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सच्चा आशिक़ रसूल होने का हक़ अदा कर दिया। 40 इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों के साथ बड़ी अहम मुलाकात हुई। नामूसे रिसालत के मामले पर, इस्लामोफोबिया के मामले पर कुछ बड़े अहम फ़ैसले किए गए हैं। पूरा आलम इस्लाम इस नुक्ते पर इकट्ठा हो चुका है, यकजा हो चुका है। और उसके साथ साथ मरीम नवाज़ को पागलपन के दौरे पड़ने लगे। इमरान ख़ान को सिलेक्टेड कहते कहते बिलावल भुट्टो को सिलेक्टेड कहना शुरू किया, और उसके बाद अब बिलावल भुट्टो को वोट चोर का लक़ब भी दे दिया। उसके साथ साथ इस्लामाबाद के सियासी हलकों में असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से कुछ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। असद उमर साहब का बयान भी चंद रोज़ पहले बड़ा मशहूर हुआ, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ अरसा कबल फ़्रांस की जानिब से गुस्ताखाना खाके शाया किए गए पूरे आलम इस्लाम में। इसके रद्द अमल में बड़ी दुख और तकलीफ़ की लहर उठी, क्योंकि नामूसे रिसालत वो मामला है जो दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों को बराह रास्त हर्ट करता है, तकलीफ़ देता है। इसके रद्द अमल में पाकिस्तान में भी कुछ मुजाहरे हुए। तहरीक लब्बैक की जानिब से मुआहदा हुआ, और मुआहदे की शराइत पूरी ना करने पर एक मरतबा फिर मुजाहरे हुए, और वो मुजाहरे तशद्दुद की सूरत अख्तियार कर गए। लेकिन हुकूमत ने किसी न किसी तरह से इनको कंट्रोल किया, टैकल किया। उसके बाद यूरोपीय यूनियन की जानिब से एक मुतफ़िका करारदाद सामने आई कि पाकिस्तान कुछ जो इस्लामी कवानीन हैं, नामूसे रिसालत के हवाले से जो कवानीन हैं, तौहीन रिसालत के हवाले से जो कवानीन हैं, जिसमें 295C और दीगर तौहीन मज़हब और तौहीन रिसालत के कवानीन, उनको ख़त्म करे, वरना पाकिस्तान के ऊपर तजारती पाबंदियाँ आयद कर दी जाएंगी, और पाकिस्तान को जो GSP+ का स्टेटस दिया गया है वो वापस ले लिया जाएगा। अब इस मामले पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पहले ही नामूसे रिसालत और फ़्रांस की जानिब से गुस्ताखाना खाके शाया करने के मामले को पूरे आलम इस्लाम में OIC के फ़ोरम से दोस्त इस्लामी ममालिक की मदद से उठाने का फ़ैसला कर चुके थे। लेकिन जो ये यूरोपीय यूनियन की जानिब से करारदाद सामने आई, ये एक मुख्तलिफ नोयत का चैलेंज है। इसको सफारती हलकों के अंदर पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने की एक कोशिश करार दिया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि कुछ अरसा कबल अमेरिका ने, जो कि अफ़गानिस्तान से इस वक्त अपनी अफवाज को निकालना शुरू कर दिया है, 11 सितंबर तक मुकम्मल अफवाज का इनखला हो जाएगा, पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे और एयर बेसिस कुछ मांगे थे मिलिट्री मकासद के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने इस मरतबा अमेरिका को दो टोक इनकार कर दिया। अब पाकिस्तान और अमेरिका के माबेन जो दो तरफ़ा तिजारत है, उसका वॉल्यूम को इतना ज़्यादा नहीं जो पाकिस्तान को बराह रास्त डैमेज करे। इमदाद हम वैसे ही अमेरिका से नहीं ले रहे। 5 अरसा कबल इमदाद जो USAID और जो दीगर कोलिशन सपोर्ट फंड की पाकिस्तान को अरबों डॉलर की इमदाद मिलती थी, वो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है। तो सफारती हलकों के मुताबिक अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के इशारे पर यूरोपीय यूनियन ने ये पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया है। अब जो तौहीन रिसालत का, नामूसे रिसालत का मामला है, उस पर आज वफाकी काबीना में भी बात हुई। वफाकी काबीना के वज़रा ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को मशवरा दिया कि यूरोपीय यूनियन की इस करारदाद का सख्ती से जवाब दिया जाए, सख्त रद्दअमल दिया जाए। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने वज़रा को इस मामले पर बोलने से मना कर दिया, और ये कहा कि ये मामला बड़ा नाजुक और संगीन मामला है, और इस मामले से दुनिया की 1.5 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात जुड़े हुए हैं। और आज 40 इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों की वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में इस्लामोफोबिया, नामूसे रिसालत के मामले पर बात की गई, और 40 के 40 इस्लामी ममालिक, जिसमें तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, मलाइशिया, इंडोनेशिया और दीगर बड़े इस्लामी ममालिक हैं, इनके सफ़ीर शामिल थे। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया, और ये कहा कि नामूसे रिसालत वो मामला है जिस पर फ़िक़ही इख्तलाफ़ात के बावजूद तमाम इस्लामी ममालिक इस नुक्ते पर यकजा हैं और एक पेज पर हैं। और कुछ मशवरे दिए गए, कुछ
فیصلے کیے گئے، جس میں بڑے فیصلے یہ ہیں کہ وہ ممالک جہاں پر اسلامو فوبیا بہت زیادہ ہے، جو آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکاتے ہیں، ہرٹ کرتے ہیں، اور ہر دوسرے دن اس طرح کی کوئی نہ کوئی گھناؤنی حرکت سامنے آ جاتی ہے، جیسے گزشتہ دنوں فرانس کی جانب سے سامنے آئی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے، وہ ان یورپی ممالک کے دورے کریں گے اور ان کو مسلمانوں کے مذہبی سینٹیمنٹس اور ناموس رسالت کے حوالے سے مذہبی جذبات سے آگاہ کریں گے، اور یہ ریئلائز کروایا جائے گا، یہ باور کروایا جائے گا کہ شدت پسندی اور جو مذہبی سینٹیمنٹ کا جو رد عمل ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ دیکھیں، پرتشدد مظاہرے امریکہ میں بھی ہوئے، کیپٹل ہل کے اوپر حملہ ہوا، کووڈ کی سختیوں اور کووڈ کی پابندیوں کے خلاف برطانیہ میں بھی چند دن پہلے اس نوعیت کے پرتشدد مظاہرے ہو چکے ہیں، بھارت میں بھی ہوئے، لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ یہ جہاں پرتشدد مظاہرے ہوتے ہیں، چند لوگوں کے غلط عمل کی وجہ سے پوری قوم کو اجتماعی سزا دی جائے۔ اس کے علاوہ اسلامی ممالک نے OIC اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے فورم پر بھی یہ معاملہ اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ہولوکاسٹ کے قوانین کی طرز پر تمام اسلامی ممالک مل کر یہ مطالبہ کریں گے اقوام متحدہ سے کہ اسلامو فوبیا اور ناموس رسالت کے متعلق بھی ہولوکاسٹ کی طرز کے قوانین دنیا میں متعارف کروائے جائیں۔ اور اس حوالے سے جو 2 سال قبل یورپی یونین کی ایک عدالت کا فیصلہ تھا کہ توہین رسالت اور ناموس رسالت کے معاملے کو آزادی اظہار رائے سے نہیں جوڑا جا سکتا، اور ناموس رسالت کا معاملہ، ناموس رسالت پر حملہ دہشت گردی کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان 25 رمضان المبارک کو سعودی عرب کا دورہ بھی کر رہے ہیں، اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے یہ وعدہ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان سے، پاکستان سے، کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر ناموس رسالت اور اسلامو فوبیا کا معاملہ پوری دنیا میں اٹھائیں گے۔ بڑے اہم اقدامات ہیں، بڑے سنجیدہ اقدامات ہیں، بیک وقت سیاسی، قانونی اور ڈپلومیسی کے لیول کے اوپر یہ تینوں فرنٹس کھول دیے گئے ہیں اسلامو فوبیا اور ناموس رسالت کے معاملے پر۔ دوسری جانب جب سے PDM ٹوٹی ہے، مریم نواز نے استعفے حکومت کے منہ پر مارنے تھے، حکومت کو گرانا تھا، آر یا پار کرنا تھا۔ بلاول بھٹو نے ایک لات مار کے حکومت گرانی تھی، لیکن لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے منہ پر استعفے مار رہے ہیں اور ایک دوسرے کو لاتیں مارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ NA 249 کے الیکشن کا معاملہ، ایک سیٹ کے معاملے پر، ایک سیٹ تو خیر وہ سینٹ کی تھی جو یوسف رضا گیلانی صاحب نون لیگ کے چنگل سے اڑا کر لے گئے، اور حکومت کو بھی اس نشست کے اوپر شکست ہوئی، اور اس کے بعد جو اپوزیشن لیڈر کا معاملہ تھا، تب سے اختلافات بڑھتے بڑھتے اب اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ آج جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے NA 249 کراچی کے الیکشن کا ری کاؤنٹنگ کا فیصلہ دیا، دوبارہ گنتی کا فیصلہ دیا، تو مریم نواز نے فوری ٹویٹ داغ دی کہ ووٹ چوروں کا احتساب کیا جائے گا، عوام کا مینڈیٹ ان کو واپس دلایا جائے گا، اور جن لوگوں نے عوام کا ووٹ چوری کیا ہے ان سے یہ چوری کا ووٹ واپس حاصل کیا جائے گا، اور یہ سیٹ میں ان سے چھین کر دکھاؤں گی۔ اس کے علاوہ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ PDM اور اپوزیشن کی دیگر جماعتیں میری مقبولیت سے خائف ہیں۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ مقبولیت سے خائف جس کی اپنے گھر میں نہیں سنی جاتی، جس کی اپنی پارٹی میں نہیں سنی جاتی، جس کی اپنی پارٹی نون اور شین کے اندر تقسیم ہو چکی ہے، وہ بلاول بھٹو کو دھمکی دیتی ہے۔ اور بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری نے بھی نون لیگ سے بڑے ٹکا کر انتقام لیا ہے، اور بڑے ٹکا کر ان کو ان کی سیاسی اوقات یاد دلائی ہے۔ مریم نواز سے جیو بھٹو کے نعرے لگوائے، ملتان میں جلسہ کروایا، اس کے بعد بھٹو کے مزار پہ ماتھا ٹکوایا، اس کے بعد بلاول مریم بہن بھائی کا نعرہ لگوایا، اس کے بعد ان کو ان کی اصل اوقات یاد دلا دی، اور سلیکٹڈ کہتے کہتے ایک دوسرے کے گریبانوں پر ان کا ہاتھ ہے۔ انتخابی اصلاحات اور کچھ دیگر اصلاحات کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان نے 2 ٹوک فیصلہ کر لیا ہے کہ اس گلے سڑے نظام کے ساتھ عوام کو ڈیلیور کرنا ناممکن ہے۔
جب تک اس نظام کے اندر اصلاحات نہیں ہوتی تب تک پاکستان کے بڑے جو سنجیدہ مسائل ہیں ان کو حل کرنا ناممکن ہے۔ اس حوالے سے پہلا جو قدم اٹھایا گیا ہے وہ الیکٹورل ریفارمز پر، اور وزیر اعظم عمران خان کو آج آئی ٹی کے ماہرین اور کابینہ کے اہم وزراء نے بریفنگ دی، اور اس بریفنگ میں پرائم منسٹر عمران خان نے دو ٹوک فیصلہ کر لیا ہے کہ 2023 کے انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ سے ہوں گے، اور ایک ووٹ ایک حلقے کے فارمولے کے مطابق، اور اگر اس معاملے پر اپوزیشن کی جماعتیں اور دیگر سیاسی جماعتیں رکاوٹ بنی تو تمام تر آپشنز کو بروئے کار لایا جائے گا۔ اور ریفارمز کے معاملے پر عمران خان نے دو ٹوک فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر ریفارمز کی آڑ میں راہ میں رکاوٹ ڈالی گئی اور ریفارمز نہ کرنے دی گئی تو اس موجودہ سسٹم کے ساتھ عوام کو ڈیلیور کرنا اور مسائل حل کرنا اب ممکن نہیں رہا۔ اور اگر اس صورت میں جس طرح اپوزیشن کا رد عمل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا کہ وہ نہ تو الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر اتفاق کرتی دکھائی دیتی اور نہ وہ دیگر مسائل کے اوپر حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، عمران خان نے دو ٹوک فیصلہ کر لیا ہے کہ میری حکومت جاتی ہے تو جائے، اگر میری راہ میں میرے رستے میں کوئی رکاوٹیں ڈالی گئیں، کانٹے بچھائے گئے تو میں اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا، اور اسمبلیاں تحلیل کر کے ہم دوبارہ انتخابات کی طرف جائیں گے، میں نیا فریش مینڈیٹ لے کر آؤں گا، اور جب تک اس گلے سڑے بوسیدہ نظام کو تبدیل نہیں کیا جاتا تب تک مسائل کا حل کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ بہرحال دو ٹوک فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسد عمر صاحب نے بھی چند دن پہلے اس کی تائید کی، تصدیق کی، اور اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں بھی بڑے زور و شور سے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بازگشت چل رہی ہے، لیکن اسمبلیاں تحلیل کرنے کا آپشن اس وقت بروئے کار لایا جائے گا جب حکومت یہ ریئلائز کر لے گی یا حکومت یہ فیصلہ کر لے گی کہ اب ریفارمز کرنا ممکن نہیں رہا، اب ہمارے لیے ڈیلیور کرنا ممکن نہیں رہا، ہم جو کرنا چاہتے ہیں اس کی راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، اس وقت عمران خان اسمبلیاں تحلیل کر کے فریش الیکشن کی طرف جائیں گے، فریش مینڈیٹ کی طرف جائیں گے۔ یہ تھی آج کی اہم تفصیلات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔